السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دیا سرکشی اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا کیوں اتار دیا، بس وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور نافرمانوں کو برا رسوا کن عذاب ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسی پہلی آیت کا ایک طرح سے تکملہ فرمایا ہے اور یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، معرفت تامہ حاصل ہونے کے باوجود انکار کیوں کیا، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ دعائیاں دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ انتظار بڑی شدت سے کیا کرتے تھے اور حوالے دیا کرتے تھے کفار کو، مشرکین کو، کہ جو آج فتح نصیب تمہیں ہو رہی ہے یہ سب وقتی ہے، ایک نبی جو ہمارے درمیان تشریف لائے گا ہم اس پر ایمان لا کر کے تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے، تم پر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ان کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ہی یہ تفصیلی تھوڑا تذکرہ کیا ہے اور تکملہ فرمایا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم، کہ انہوں نے جس کے لیے اپنے آپ کو وہ بیچ ڈالا، کون سی چیز تھی؟ کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جس کو اللہ رب العالمین نے نزول فرمایا تھا، اپنے جس بندے پر چاہا تھا اپنا فضل نازل فرما دیا، مارے حسد کے، مارے بغض کے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں انکار وہی چیز کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کو ان کے خاندان میں جاری کرنے کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جاری فرما دیا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے نسل سے اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ حالانکہ نبوت کا سلسلہ ابھی تک بنو اسرائیل سے چلتا چلا آ رہا تھا، اس لیے کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ فضیلت کے ہم ہی مستحق ہیں، نبوت کا جو سلسلہ جاری ہے یہ ہمارے ہی خاندان میں جاری رہنے والا ہے۔ یہ ان کی ایک طرح سے خوش فہمی تھی، اپنے آپ کو فضیلت کا مستحق اور ٹھیکیدار جیسا کہ سمجھ بیٹھے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اس کو اختیار ہے، رب کو اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے فضل نازل ہونے کی وجہ سے کہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نازل کر دیا، تو اللہ نے ایسا کیوں نازل کیا؟ اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا انکار کر دیا۔ اچھا، یہی کہ یہ فضل کے ٹھیکیدار ہیں، فضیلت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کے حساب سے رب العالمین فضیلتیں نازل فرمائے، ورنہ رب العالمین کے ہدایت پر، حکم پر وہ ایمان نہیں لانے والے، نبی پر جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں اس پر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہ بڑی بیماری ہے، انسان جب سمجھ لیتا ہے یہ ہمارے پرکھوں کی جائیداد ہے اور ہم ہی آگے مستقبل میں ہم اس کے مستحق ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین دیکھیے حدیث کے اندر ہے، جس چیز کو بھی اٹھاتا ہے اسے نیچے بھی گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا اصول ہے، اپنا انداز ہے۔ اسی لیے بنو اسرائیل
ایک لمبی مدتوں تک اس میں فضیلت کا اور ایک طرح سے شرف و منزلت کا سلسلہ جاری رہا، نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، انبیاء کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، تو رب العالمین ناقدری کی بنیاد پر نعمتیں کسی اور کو دے دیتا ہے، چھین کر کے نعمتیں کسی اور کو دے دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نعمتوں کی بات آئی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنتا ہے اپنی نعمتوں کے لیے، اور آگے کا جملہ ہے وہ اس لیے تاکہ یہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو خرچ کریں۔ اگر یہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے، کسی اور کو دے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ آیت، یہ اصول اللہ رب العالمین کا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ اصول ہر جگہ فٹ آتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی جب شکر کریں گے، قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو برقرار رکھے گا، لیکن اگر ناشکری پر اتر جائیں تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتقل کر دے گا۔ تو یہاں ذکر ہے کہ ان یہود کے بغض عناد کی اصل وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے کیوں نہیں آئے۔ اصل بغض اور حسد اور نفرت اور انکار کی وجہ یہ تھی ان کی قوم سے کیوں نہیں آئے۔ جیسے ابلیس نے کہا، طے کر لیا خود سے، انا خیر من، یعنی فضیلت کا تو میں مستحق ہوں، میں بہتر ہوں، اور فضیلت آدم کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ ابھی تک آدم نہیں موجود تھے، تو چلو فضیلت کا مستحق اور کوئی بھی مقام و مرتبہ ملا۔ آدم علیہ السلام کا جب اللہ رب العالمین نے وجود بخشا، آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرما دی۔ اب اسے مارے حسد کے، حسد ہی تھی بیماری تھی، مارے حسد کے، مارے تکبر کے، اسے ہضم نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی ایسا انسان اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ رب جو فیصلہ کرے وہ ہمارے حساب سے کرے۔ متکبر قسم کے لوگ یہی سمجھ بیٹھے۔ تو انہوں نے جو انکار کیا، ان کے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ آخری نبی جس کی ہم تمنا کیا کرتے تھے، بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، ہماری نسل اور ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ نے وہی ذکر کیا ہے، اور اس قوم میں کیوں پیدا ہو گیا جن سے ہم لڑتے تھے اور جنہیں ہم اجڈ قوم کہتے تھے، ان پڑھ قوم کہتے تھے، اور تانا دیا کرتے تھے کہ تم تو امی ہو، ان پڑھ ہو، اجڈ ہو، کچھ نہیں معلوم تمہیں طور طریقے۔ تو ایسی قوم میں اللہ رب العالمین نے رسول بھیج دیا تو انہیں ہضم نہیں ہوا۔ حالانکہ جو حق کی تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے ایک نچلے طبقے کے درجے سے کوئی عالم آئے، علم کی بات کرے، کتاب و سنت کی بات کرے، ہم سب اس کے علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ہم اس کا استقبال کریں گے، نہ کہ اس کا انکار کر دیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ، اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام رہا ہے، دیکھیے کہ کہیں سے بھی کسی بھی طبقے سے اٹھا کر کے ہمارا لیڈر بنا سکتا ہے، بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ اللہ کا نظام چلتے رہتا ہے۔ دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خانوادہ تھا، اور اس سے ایک طرح سے محدثین کا سلسلہ جاری تھا، اور درس و تدریس کا ایک طرح سے بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، قرآن و حدیث کی درس و تدریس کا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسے طبقے سے لا کر کے بیٹھا دیا جس کو ہم اور آپ ایک طرح سے پچھڑا طبقہ سمجھتے ہیں۔ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بہار کے سائڈ کے تھے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ترقی یہ دی کہ آپ کو پورے اہل الحدیث کا ہندوستان میں امام بنا دیا، اور انہوں نے دہلی کے اندر جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خانوادہ تھا اور وہاں تدریس کے لیے وہ ذمہ داری نبھاتا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں لا کر کے اس مسند پر بیٹھا دیا، وہ شرف عطا فرما دیا۔ تو ایسا نہیں کہ وہ اب وہ فلاں ہے، ہم ویسے پورے ہندوستان کے علماء نے ان کا استقبال کیا، ان کے علم کی بنیاد پر، ان کے دلائل کی بنیاد پر، ان کے ورع اور تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے ہمارے درمیان یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے کہ کون طبقہ کہاں سے آ گیا۔ ہمارے اصل یہ ہونا چاہیے ان کے ہاں معیار کیا ہے، ان کے پاس دلائل کیا ہے، ان کے ہاں سچائی اور امانت داری اور حق کے تئیں دلچسپی اور تگ و دو کتنی ہے، یہ اصل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی ذکر کیا ہے کہ یہ ان قوم کو اجڈ سمجھتے تھے، یعنی عرب کو اجڈ سمجھتے تھے، ان پڑھ سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو علم والا سمجھتے تھے، اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عرب والوں کو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر انہی میں سے نبی بھیج دیا،
جو تم دعویٰ کرتے ہو کیا ایمان لاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ایسا بدلتے رہتا ہے، آزمائش کے لیے بھی بدلتے رہتا ہے، اور لوگوں کو شرف اور مقام بخشنے کے لیے بھی یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے کہ رب العالمین تو ہمارے حساب سے وہ جاگیر ہم پر منتقل کرتا رہے، بلکہ اللہ کی جاگیر ہے، جس کو چاہے وہ نواز دے، جس کو چاہے وہ عزت بخش دے، جس کو چاہے وہ ذلت بخش دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود بہتر سمجھتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نواز دیتا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکیدار تو نہیں کہ اللہ رب العالمین تم سے سوال کر کے، تم سے پوچھ کر کے، تم سے مشورہ لے کر کے اللہ رب العالمین اپنے رسالت کو، اپنے فضل کو نازل فرمائے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ جرائم تھے ان کے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس کی توڑ، یہی سب سے بڑی توڑ یہ تھی، اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اللہ رب العالمین نے رسول بھیج دیا، عربوں میں سے ایک رسول بھیج دیا، ان بنو اسرائیل سے رسول، آخری جو رسول جن کی امیدیں لوگ کیا کرتے تھے، نہیں بھیجے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین کا ان پر غضب در غضب نازل ہوا، کیونکہ یہ بہت ساری سرکشیاں کرتے آئے، تو اسی کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ غضب در غضب کے مستحق ہے، غضب در غضب، ایک غضب نہیں۔ اسی لیے ہم کیا سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب، اے اللہ ایسے قوم کے راستے پر ہمیں نہیں چلانا جس پر غضب نازل کیا گیا، غضب کے یہ مستحق ہے، بہت سارے غضب کا یہ مستحق ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ رب العالمین نے کہا اور ان کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے رسوا کن عذاب۔ تو کہتے ہیں عذاب مومن کو بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی گنہگار مومن ہے، معصیت میں پڑ گیا ہے، کبھی نفس کی خواہش کی دباؤ میں، غلامی میں آ کر کے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے لیکن پچھتایا ہے، تو اللہ رب العالمین اگر اسے جہنم میں ڈالیں گے تو اسے عذاب تو دیں گے لیکن رسوا نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ وہ عذاب اس کے گناہ کو دھلنے کے لیے ایک ذریعہ ہوگا، سبب ہوگا، لیکن جو کافروں کو عذاب ہوگا وہ رسوا کن، عذاب کے ساتھ رسوائی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو پھر جہنم سے نہیں نکالیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے رسوائی ان کے سر پر تھوپ دی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ان کو ہمیشہ کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کافروں کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان متکبرین کا جو ایک قیامت کے دن حشر ہوگا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن متکبروں کو اٹھائے گا تو ایک ذرے کے برابر، یعنی اتنا رسوا کر دے گا انہیں، اتنا رسوا کہ ان کی وہ کوئی اوقات نہیں ہوگی، ایک دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر اس صورت میں وہ آئیں گے، یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے پیپ اور گندگیاں اور ساری جو چیزیں ہوتی ہیں غلاظتیں، یہ ان تک منتقل ہوں گی اور اسی میں یہ ٹھہرائے جائیں گے۔ متکبرین کی یہ خصوصی سزا ہے کہ جہنمیوں کی پیپ، گندگیاں اور جتنی بھی غلاظتیں ہوں گی وہ جو جہنمیوں سے نکل کر کے آئیں گی اور یہ اسی میں ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ ان کو رسوا کرنے کی ایک طرح سے تدبیر ہوگی رب العالمین کی طرف سے۔ یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کیا کرتا تھا اور حق کو ٹھکرا دیا کرتا تھا اور تکبر کی زندگی گزارتا تھا، تو یہ رسوائی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور یہ علامت ہوگی کہ ایسا انسان دنیا کے اندر تکبر کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، اور ان کی جو سرکشیاں تھیں اس کی وجوہات بھی ذکر کی ہے، حسد، کینہ کپٹ، کبر، غرور، یہ ساری بیماریاں تھیں، اس کی بنیاد پر یہ حق کا انکار کر بیٹھے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر اگر ہوں اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے، اور ہمیں حق کی اتباع کی جہاں سے بھی ملے اللہ تعالیٰ اتباع کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔